الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمع وقار، آج کی جمعہ کی نشست کے اندر رجب المرجب اس مہینے کی فضیلت کے عنوان پر ہم گفتگو سماعت کریں گے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے میں ایک دعا کثرت کے ساتھ مانگا کرتے تھے، اور کچھ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 2 مہینوں کے ساتھ خاص ہیں، جو ان مہینوں کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں. اس دعا کی خوبصورت لفظ یہ ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت کر دے، ان 2 مہینوں کو ہمارے لیے برکتوں والا بنا دے. بلغنا رمضان، اور ہمیں خیریت سے رمضان تک پہنچا دے. چونکہ رجب کا مہینہ گزرتا ہے تو شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور شعبان اس بات کی بشارتیں لے کے آتا ہے کہ جیسے ہی میں رخصت ہو جاؤں گا تو وہ مہینہ آئے گا جس کا لمحہ لمحہ بندوں کی بخششوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. یعنی رمضان کی خوشخبریاں لے کر یہ 2 مہینے آتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 2 مہینوں کے اندر کثرت کے ساتھ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. آپ بھی ان مبارک کلمات کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے. عربی زبان کے اندر اگر کلمات نہ آتے ہوں تو جو اپنی زبان ہے اردو کے اندر جو مفہوم ہے اس دعا کا، اس مفہوم کو اللہ کے دربار کے اندر پیش کیجئے. نمازوں کے بعد، تلاوتوں کے بعد، صبح و شام جب کبھی بھی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں تو ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے، تاکہ رجب اور شعبان کی برکتوں سے اللہ ہمیں حصہ عطا فرمائے. ہم اس کی کچھ عظمتیں سماعت کرتے ہیں جو خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
अपनी ज़ुबान हक़ तर्जुमान से बयान फरमाई। आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब के महीने में इस्तिग़फ़ार की कसरत किया करो। इस्तिग़फ़ार यानी गुनाहों से माफ़ी मांगना, तौबा करना, रुजू करना और अपने गुनाहों पर नादम होकर, शर्मिंदा होकर अल्लाह के दरबार के अंदर माफ़ी तलब करना। तो आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास इस महीने का नाम लेके कहा, चूँकि रहमत छमाछम बरसती है और ये खुशखबरी होती है कि अब शाबान आएगा और फिर वो सरापा रहमत रमज़ान का महीना आने वाला है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब के महीने में कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करो, बेशक इसके हर लम्हे में अल्लाह करीम कई अफराद को आग से निजात अता फरमाता है। यानी ये कितनी रहमत मुआब खुशखबरी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान हक़ तर्जुमान से कि रजब के महीने में इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, क्योंकि इसका हर लम्हा वो अल्लाह के दरबार के अंदर इतनी बरकत वाला है कि कई अफराद वो आग से नजात हासिल करते हैं। हो सकता है कि हमारी इस्तिग़फ़ार हमारे लिए आग से निजात का ज़रिया बन जाए, और ये ऐसा रहमत मुआब अमल है अल्लाह के दरबार में इस्तिग़फ़ार करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे, पसंद फरमाते थे कि इस वजीफ़े को ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए, और इन अल्फाज में सरकार इससे बयान फरमाते थे कि मेरे ग़ुलामों, मैं रब का नबी हो के हर रोज़ 100 मरतबा अल्लाह के दरबार में इस्तिग़फ़ार करता। हालांकि हम जब इस्तिग़फ़ार करते हैं या तौबा करते हैं या ये जुमले बोलते हैं तो इसका माना हमारे एतबार से और होता है, और जब नबी मोहतरम ये जुमला बोलते हैं तो वहाँ माना कुछ और होता है। क्योंकि हम जब इस्तिग़फ़ार करते हैं तो माना ये है कि हम गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, रुजू कर रहे हैं, नादम शर्मिंदा हो के अल्लाह के दरबार के अंदर ये अल्फाज हम बोल रहे हैं। लेकिन जब यही मुबारक कलिमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकलते हैं, वहाँ ये माना नहीं है। वजह उसकी ये है कि नबी को नबी की जिंदगी में गुनाह नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि यही तो वो हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह करीम ने मासूम बना के दुनिया के अंदर भिजवाया होता है। कोई गुनाह इनके नजदीक नहीं जाता। तो असल के अंदर इस्तिग़फ़ार मिग़फ़र से बना है, और मिग़फ़र देगची के ऊपर जो ढक्कन होता है उसे कहा जाता है। और अंबिया जब इस्तिग़फ़ार करते हैं तो उसका माना ये होता है कि वो अल्लाह के दरबार में ये दुआ मांगते हैं कि मौला हमारा नीचे वाला दर्जा छुपा के हमें उससे ऊपर वाला दर्जा अता फरमा। ये माना होता है अंबिया की इस्तिग़फ़ार का, ये माना होता है। या तो वो दर्जों की बुलंदी की दुआ मांगते हैं, और दूसरा माना उलमा ने ये भी बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्तिग़फ़ार करते हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने गुलामों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। चूंकि ये उन्वान भी कई हदीसों के अंदर साफ तौर पर मौजूद है। आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं के अंदर उम्मत को कैसे याद किया, और उस लम्हे में जब आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम पैगम्बर की दुआ का जिक्र किया, हज़रत मूसा पैगम्बर की दुआ का जिक्र किया कि बज़्म हशर के अंदर ये नबी अल्लाह के दरबार में अपनी उम्मत को लेके पेश होंगे, और अल्लाह के दरबार में ये नबी कहेंगे मौला गुनाहगार सारे के सारे तेरे हवाले हैं, चाहे तो अजाब दे और चाहे तो बख्श दे। हम गुनाहगार तेरे हवाले करते हैं, तू चाहे तो अजाब दे और चाहे तो पकड़ ले। और जब आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला बोला तो मेरे हबीब की आंखें पुरनम होगी, और सरकार ने फरमाया कि मेरे गुलामों, अशर के दिन में अल्लाह के दरबार में मैं उम्मत के मुतल्लिक ये जुमला नहीं बोलूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा मौला गुनाहगार तेरे हवाले हैं, चाहे तो तू अजाब दे चाहे तो तू बख्श दे। पूछा गया या रसूल अल्लाह, जब इब्राहिम ये जुमला बोल रहे हैं, जब मूसा ये जुमला बोल रहे हैं, आप कहते हैं मैं नहीं उम्मत के मुतल्लिक बोलूंगा, आप क्या बोलेंगे? तो आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया उसका खुलासा ये था, कहा मैं अल्लाह के दरबार में ये कहूंगा मौला नेकोकार सारे तेरे हैं, गुनाहगार सारे मेरे हैं।
مانا کیا کہ گناہگاروں کی بخشش کی میں رب کے دربار کے اندر صدا لگاتا رہوں گا، میں توبہ اور استغفار کا اس فائدے کو اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا۔ اور یہی وجہ ہے جب میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر اس بات کو رکھا گیا، جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اس معاملے کو طے کر لیں، اگر آپ سفارش نہ کریں اپنی امت کی، شفاعت نہ کریں اپنی امت کی، بخشش نہ مانگیں بزم عشر کے اندر اپنی امت کی، تو پھر ہم ادھر ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کی ہم جنت میں داخل کر دیں۔ یا ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں قبول نہیں کیا جب آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو رہی تھی، تو میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے غلاموں، اگر آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں چلی جاتی تو میری بقیہ آدھی امت کا کیا ہوتا؟ میں نے یہ قبول نہیں کیا، بلکہ میں نے کیا قبول کیا کہ اے اللہ میں تب تک تیرے دربار میں سفارش کرتا رہوں گا جب تک میرا ایک غلام بھی دوزخ میں ہوگا، تب تک میں شفاعت کرتا رہوں گا اور سفارش کرتا رہوں گا۔ تو یہ استغفار کا وظیفہ تو ہماری پوری زندگی کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آپ کے پاس آیا وظیفہ لینے کے لیے، اس نے عرض کی کہ حضور میری اولاد نہیں ہے، میں اولاد کا طلبگار ہوں، مجھے کوئی وظیفہ دیں۔ تو آپ نے کہا استغفار کرو اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ وہ بندہ چلا گیا، کچھ دیر گزری، کلاس لگی تھی، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور حاجت مند آیا، ایک اور ضرورت مند آیا، اور وہ آ کے پوچھتا ہے اے حسن بصری مجھے وظیفہ دیں، میں غریب بندہ ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، مجھے کوئی وظیفہ دیں۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی یہی وظیفہ دیا، کہا استغفار کر اللہ تجھے رزق عطا فرمائے گا۔ پھر کچھ ٹائم گزرا، کلاس لگی تھی، ایک تیسرا بندہ آ گیا، اس نے عرض کی حضور کا سالی ہے، میرے باغات خشک، مجھے کوئی وظیفہ دیں، میں وہ وظیفہ پڑھوں، آسمان سے پانی اتر آئے، بارش ہو جائے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا استغفار کا وظیفہ کرو اللہ تمہارے باغوں کو بہار عطا فرما دے گا۔ اب جب وہ تینوں بندے چلے گئے تو شاگردوں نے پوچھا حضور کام تو مختلف تھے، ایک بندہ اولاد کا طلبگار تھا، ایک رزق کا طلبگار تھا، ایک بارش کا طلبگار تھا، آپ نے تینوں کو ایک ہی وظیفہ دیا ہے کہ استغفار کرو اولاد مل جائے گی، استغفار کرو رزق مل جائے گا، استغفار کرو بارش ہو جائے گی، باغ میں بہار آ جائے گی، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کہا یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں دیا، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے اور رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ ساری برکتیں استغفار میں پوشیدہ ہیں، استغفار کے اندر یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ خوبصورت وظیفہ ہے۔ اللہ بندے سے ناراض ہوتا ہے تو دنیا کے اندر بندوں کی معمولی پکڑ ہو جاتی ہے۔ یہ جو زلزلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہر مسلمان ملک کو اور ہر مسلمان بستی کو، اور شام کے اندر ترکی کے اندر ہمارے مسلمان جو شہید ہوئے اللہ ان کے درجوں میں اضافہ فرمائے، ان کے جو پسماندگان لوائقین ہیں اللہ انہیں صبر عطا فرمائے۔ یقیناً یہ گھڑی کیسی ہے اور یہ لمحہ کیسا ہے، ہم خود مظفر آباد کے زلزلے میں اس گھڑی سے گزر چکے ہیں، اور اپنے سامنے لاشوں کو اٹھانا اور بیٹیوں کو اٹھانا، بچوں کو اٹھانا، جناب ایک مرتبہ سینہ اندر سے ہل جاتا ہے۔ اور میں سوشل میڈیا پر وہ تصویر دیکھ کر میری آنکھیں پھرنم ہو گئی کہ جب ملبے تلے ایک بچی دبی تھی اور ایک باپ کو خالی اس کا ہاتھ نظر آتا رہا اور اس نے ہاتھ پکڑا، جب تک ہاتھ گرم رہا وہ پکڑ کے بیٹھا رہا، اور پھر ہاتھ گرا تو ہاتھ ٹھنڈا ہو گیا، اور باپ منجمد جیسے برف ہوتی ہے وہ ایک تصویر بن کے اپنے اس بیٹی کے پاس بیٹھا ہے، بندہ بے بس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انسان تو یہ کہتا ہے نا میرے پاس بڑی طاقت ہے، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن کبھی کبھی اللہ بندوں کو یہ نظارے دکھا کے بتاتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ساری طاقتیں میرے پاس ہیں، میں ایک لمحے کے لیے زمین کو حرکت دوں تو
سب کچھ زمین بوس ہو جائے. لہٰذا پوچھا گیا, یہ باقاعدہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر اسلامی سلطنت جہاں جہاں پہنچی ہوئی تھی آپ خطوط لکھتے تھے, اور خطوط لکھ کے کیا کہا کرتے تھے, آپ کہتے تھے عمر بن عبدالعزیز کا بھی یہی وظیفہ تھا, اور دیگر جتنے بھی اسلامی ملکوں کے بادشاہ تھے آپ کے جانے کے بعد جب تک اسلام کا عروج تھا انہوں نے اسی وظیفے کو قائم رکھا. وہ خطوط کے اندر کیا لکھتے تھے, کہتے تھے لوگو استغفار کرو, چونکہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے پھر زلزلے آتے ہیں, پھر زمین میں حرکت. یہ خود بخود نہیں ہوتی, یہ تو سائنس ہے. جو سائنس کہتی ہے جناب لاوا پھٹا تو ایسا ہو گیا, زمین کے اندر ارتعاش آیا تو ایسا ہو گیا, چونکہ ہم نے آمنہ کے لال کا دامن پکڑا ہوا ہے, ہم سائنس کی اسی بات کو تسلیم کریں گے جو ہماری شریعت سے نہیں ٹکرائے گی. زلزلے کا سب سے بڑا سبب رب کی ناراضگی ہوتی ہے. اللہ جب روٹھ جاتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے, جب بندے بے حیائی کے لبادے اوڑھ لیتے ہیں, جب رب کے دربار سے غفلت ہو جاتی ہے, جب بغاوت ہو جاتی ہے, جب اللہ کا دربار چھوڑ دیا جاتا ہے, جب سرے عام گناہ کر دیے جاتے ہیں, پھر اللہ کبھی کبھی زمین کے کسی حصے کو حرکت دے دیتا ہے. پھر بندے بھاگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نے تو روز معافی مانگنے کا حکم عطا فرمایا. میرے غلاموں میں نبی ہو کے روز 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور مجھے بتائیں اگر وہ امام الانبیاء نبی ہو کے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو ہم تو سراپا گناہ ہیں, ہمیں کتنی استغفار کی ضرورت ہے. جناب آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. یہ جو جملہ لوگ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے بولتے ہیں نا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو کیا ہوا, آدم نے تو بھی ایسا کیا تھا, معاذ اللہ. اگر بنیت تحقیر ہے نبی کی تو یہ کفر ہو جائے, چونکہ نبی کی طرف کبھی بھی گناہ کی نسبت نبی گناہ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے اس کے گرد معصومیت کا پیرا لگا کے اسے اپنے حفاظت کے دائرے میں رکھا ہوتا ہے. وہ جو دانہ انہوں نے کھایا تھا وہ بھی رب کی منشا تھی. ہم جب قرآن کی تفسیر میں یہاں پہنچے تھے سورہ بقرہ میں ہم سن چکے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوا. اللہ چاہتا یہ تھا یہ دانہ کھائیں, زمین پہ جائیں, تو جب زمین پہ یہ جائیں گے تو انسانیت شروع ہوگی, تو جب انسانیت شروع ہوگی تو میں اپنا سونا محبوب دنیا میں بھجواؤں گا, جس کے لیے میں نے پوری کائنات کو بنایا ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. اگر وہ جنت ہی میں رہتے, اگر وہ دانہ نہ کھاتے, انہوں نے تو پھر آنا نہیں تھا زمین پہ, اور زمین پہ آنے کا ایک سبب بنا. میں نے کہنا یہ چاہا, غلطی نہیں تھی, گناہ نہیں تھا, لیکن نادم اتنے ہوئے, شرمندہ اتنے ہوئے, 300 سال معافیاں مانگتے رہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جناب آدم شرمندگی کی وجہ سے کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے.